السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر اسمروا مرزا اور لے کر آ چکی ہوں درشکم کی 64 لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 1۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں کس کی طرف، بہت ہی پیاری سویٹ سی کس۔ لیٹ سٹارٹ۔ آرام سے بیبی، مکھنا کو ہرٹ نہیں کرو۔ ٹیرس پر کھڑی لیزے دیکھ نیچے رہی تھی جہاں باران آج سنڈے کے سبب مکھنا کے ساتھ فٹ بال کھیلنے میں مگن تھا۔ وہ ٹرین بلا بھی باران کے بال پاس کرنے پر اچھلتا ہوا دوڑ رہا تھا، جبکہ براق جدون اسے کھیلتا دیکھ کر دھیما دھیما مسکرا کر شاباش دے رہے تھے۔ سامل اور نرمین ناشتہ کرتے ہی نکل گئے تھے کیونکہ نرمین اسے اپنے فریگنس اسٹور ساتھ لے جانا چاہ رہی تھی۔ ممو میں بالکل نہیں کروں گا، یہ اتنا کیوٹ تو ہے۔ سوری مکھنا، آپ کو لگی تو نہیں؟ مکھنا کو ذرا سا اپنا شوز ہٹ ہونے پر باران اس کو گود میں بھر گیا۔ لیزی مسکرا کر پلٹی تو ٹیرس کی ڈور میں دراب کو کھڑا دیکھے اس کے قریب چلی آئی۔ فجر کے بعد کہاں چلے گئے تھے ددو اور سامل بھائی؟ تو کب کے آ گئے تھے؟ لیزے کی فکر مندی سے پوچھنے پر وہ مزید محبت سے اسے تکنے لگا۔ قبرستان نکل گیا تھا، بابا کے ارد گرد جتنی قبریں تھیں سب پر پھول ڈالے، فاتحہ پڑھی۔ وہ مسکرا کر تائید میں سر ہلا گئی، پر حیدر کی انسیت سے لبریز نگاہوں نے اس کے گالوں میں حرارت برپا کی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ کیا بتاتا؟ دکھے دل اور ٹیسیں چھوڑتے اس جسم کو لیزے کی خوشبو یہاں کھینچ لائی ہے، اور اب وہ اپنا مرہم چاہتا ہے۔ تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ کی نگاہوں کی حدت اور توجہ محسوس کرتی وہ مضطرب سی ہاتھوں کو بڑھا کر آپ کے خوبصورت اور مضبوط ہاتھ تھامے حصار میں چلی آئی۔ مجھ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیزی کی آواز میں مہکتے تجسس کا عنصر شامل تھا۔ آپ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر انہیں اس کی پشت پر لاک کیا، جس سبب وہ چہرے بہت قریب کے ایک دوسرے کو فرصت سے تکنے میں محو ہوئے۔ اپنا آپ جو مجھے تمہارے بنا نظر آنا ممکن نہیں۔ تم اگر مجھے نہ کہتی میں تو اس پہلے اور آخری گلے لگنے سے محروم رہ جاتا۔ لیزے، کل سمجھ نہیں آئی اس چیز کی تکلیف جسمانی اور قلبی تلے دبا تھا، لیکن آج کچھ دلاسے کی ڈوز بڑی ہے تو دکھائی دیا کہ تم تو میری زندگی کی اس راحت کا اصل سبب ہو۔ درد کے دائرے نے کئی بار وسعت پکڑی، پر وہ لیزے کے سبب آواز اور دل میں چھائی غمناکی پر بر وقت و سہولت سے قابو پا گیا۔ آپ سے ہی میں ہوں حیدر، مجھے کیوں آپ کا سکون عزیز نہیں ہوگا؟ میرا بس چلتا تو آپ کو بابا کے بہت سے لمس دلواتی، اتنے کہ آپ کبھی یہ دوبارہ نہ کہہ پاتے کہ آپ دنیا کے بدقسمت بیٹے ہیں، لیکن پھر بھی ایک صحیح اس کا آپ کو میسر آنا آپ سے زیادہ میری خوشی ہے۔ بس آپ اس ٹراما سے نکل آئیں، زندگی بہت خوبصورت ہے۔ وہ اسے چند نرم ڈارس دیتے جملوں سے تکلیف کی چلچلاتی دھوپ سے نکال کر سایہ دار لمس کی دنیا میں لائی، جہاں اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں دراب کے گرم ہاتھوں کی حدت جذب ہوئی، حرارت کا درجہ معتدل ہوا۔ وہ اسے محبت سے سنبھالنے میں سب پر بازی لے گئی۔ کیا ہے ہمارا تعلق لیزے؟ کیوں تم ایک نارمل دوست، بیوی اور محبوبہ سے ہمیشہ اضافی لگی ہو مجھے؟ جب تم سے الفت ہوئی تھی تب بھی حیران ہی تھا، آج جب ان جذبات کی شدتیں اپنے ہزاروں رخ بدل گئیں تب بھی تمہارے ساتھ پر حیران ہوں۔ وہ اتنا ہلکان تھا کہ لیزے نے ہاتھوں کو دبا کر چھوڑتے اپنے ٹھنڈے گرم ہاتھ دراب کے رخساروں پر ٹکائے۔ محبت ہی ہے جو ہماری سمجھ میں آتے عمریں لیتی ہے۔ وہ سادگی سے بات سمیٹ گئی۔ محبت ہوتی تو آزمائش کی گرد و غبار میں اٹ کر ختم ہو جاتی، یہ تو ایک دوسرے کے وجود کی سانجھ داری تھی۔ درد تمہیں ہوتا تھا، دکھتا میں تھا۔ تمہاری آنکھوں کے اب تک بہے سارے آنسو بنا کسی خیانت میرے دل کے ایک ذاتی سمندر میں گلے ملے ہیں۔ مجھے اہل دل بنا دیا تمہارے دردوں نے۔ مجھے کرب سنائی دیتا ہے اور درد دکھائی دیتا ہے۔ محبت نہیں ہے یہ ابشکم، آج کل سخت جنوں ہے تیرا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے جسم میں اٹھتی ٹیس پر لڑکھڑایا تو لیزی اس کے اظہار کا لطف لیتی لیتی گھبرا کر سے تھام گئی۔ دونوں مسکرائے۔ وہ دراب کتنے مضبوط ہو کر لڑکھڑانے پر اور حیدر اس کے نازک وجود کے باوجود تھامنے کی اجلت پر۔ ابھی بیڈ ریسٹ کرنا ہے آپ کو کچھ ویک، آ جائیں، پتہ ہے نا کتنا ڈیپ کٹ ہے، آ جائیں۔ وہ اس لیے روم کی طرف بڑھی جہاں پہلے ہی تکیے بیک گراؤنڈ سے لگا کر رکھے گئے تھے۔ تبھی دراب بھی بنا اعتراض بیٹھا اور لیزے کو اپنے سامنے پکڑ کر بٹھایا، اس کی گوری کو چندہ اہمیت دیے بنا۔ حیدر، آپ کو پتہ ہے آپ اداس ہیں، تب سے میرا اسٹمک ڈسٹرب ہے۔ لگتا ہے آپ کی بیبی گرل آپ کی ابھی سے اداسی نہیں سہ سکتی۔ لیزے کی کیوٹ سی بات سنے دراب جب فرصت سے لیزے کو تکنے میں محو تھا ہنسا۔ مطلب کچھ بھی، ابھی تو وہ جو بھی ہے ایک بال ہے لیزے، نہ اس میں جان ہے نہ کوئی فیلنگ۔ دراب کی وضاحت پر لیزے مسکرا کر اس کی گال پر پیار دیتی بازو گردن میں باندھ گئی۔ میں نے بس آپ کو ہنسانا تھا، تھوڑی بونگی لیزے چلے گی نا؟ وہ بازوؤں کا ہاتھ ڈھیلا کرے ذرا پیچھے ہو کر بولی۔ دوڑے گی، مجھے اس کے آنے کا بہت انتظار ہے۔ دراب کے ارمان برے جواب پر وہ مزید فاصلہ سمیٹ گئی۔ مجھے بھی، آپ کو 1 پیکج میں بہن اور بیٹی دونوں دینے کا۔ حیدر، آپ کو پتہ ہے آپ اداس ہو کر کیسے لگتے ہیں؟ اس کے سوال کی دلکشی پر دھیرے سے اس کے ماتھے پر چک کر پیار کی مہر ثبت کرے پیچھے ہٹا۔ کیسا؟ وہ تو اس کے لمس میں ہی گم گئی تھی
जवाब के लिए खुद को झंझोड़ना पड़ा, टूटी हुई आस जैसे जो बहुत दर्द देती है। आप अपनी हर उदासी मुझे दे दें, मुझे आप मज़ीद एक लम्हा भी सोग में मुब्तला नहीं चाहिए। वो जैसे भी थे अब उनका मामला हमारे हाथ नहीं रहा। वो अच्छे बाप न सही, आप एक बेहतरीन बेटे हैं। आपने अपने हाथों से की हर गलती की तलाफ़ी की। आपको अब मुतमईन हो जाना चाहिए। वो ऐसे कुछ भी मनवा सकती थी, लहजा नर्म प्यार भरा जो था। मैं मुतमईन हूँ, जब जब तुम साथ होती हो मेरे इत्मीनान की शान ही अलग होती है इश्कम। यही मिस कर रही थी, इन होंठों से इश्कम की पुकार। बता दूं क्या? लीज़े को बेहद प्यार से पूछते देखकर वो मुस्कुराकर टेक लगाता इसे और नज़दीक खींचकर चेहरे पर झुका गया। क्या? वो मुतजस्सिस था, वही जो कभी नहीं कहा। लीज़े की मेहरबान आंखों में दिखाई देते अपने अक्स को भी वो मेहरबान देखे हसीन मुस्कुराया। दुराब के हाथ की पोरों से उसके चेहरे की दमकते हदहाल मिस करते इजाज़त दी। रूहम, उसकी रुख से जुड़े हबीब कहने पर दीवानगी की हदों तक मुस्कुराया। कौन मैं? दुराब का खुद की जानिब इशारा करना लीज़े को हंसा गया। मैं तो हमेशा से इश्कम हूँ आपकी। आप मेरे लिए मेरी रूह का नूर, मेरी ज़िंदगी का सरूर हैं। आपके साथ गुजरी ज़िंदगी सरासर रश्क है। शर्फ है, खुशकिस्मती है हैदर, बस आपको कभी उदास न देखूं। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले सबसे मीठे इंसान हैं, बहुत मीठे। इतने कि आपकी मिठास ने लीज़े नूर की ज़ात, दिल और जिस्म की सारी करवाहट छीन ली। वो धीरे से मुलायम सरगोशियों में दुराब हैदर जदून की दुनिया में तलातम बर्पा कर रही थी। प्लीज़ थोड़ी मिठास वापस कर दो, मैं खुद को थोड़ा कड़वा फील कर रहा हूँ। जामे सरूर की जानिब इशारतन नज़रें जमाए, दुराब ने लम्हे में कैफियत और माहौल के फसू को अपनी बेबाक टोन से बदला। हम सीरियस टॉक कर रहे थे हैदर। वो आंखें निकाले घूरी। 2 मिनट का पॉज ले लो। दुराब हैदर की ख्वाहिश हो और वो सब्र करे, मुमकिन ही कब था। लीज़े खुद उसकी नरम गर्म गिरफ्त और आफियत बख्शते हिसार में मदहोश सा हुई। ये पास काफ़ी खतरनाक है। कुछ देर बाद लीज़े की आवाज़ सुनाई देकर होशो हवास में तगय्युर लाई। तुम कम खतरनाक हो, बस मेरे पास रहो। वो इसे कहीं जाने देना ना चाहता था। नाश्ते में हेल्प करने देना मेड की। दद्दू तो मेरे हाथ की चाय के बिना अपनी सुबह होने ही नहीं देते। आप भी बताएं, एकदम ठीक होने के लिए आपको क्या खाना है? जाने की बात करती वो ज़रा पसंद न थी। दुराब ने चेहरे पर नाराज़गी ला बिठाई। बाकी सब ठीक है, मेरे पास से जाने की इतनी बेकरारी क्यों होती है तुम्हें? अब क्या डर है तुम्हें मुझसे? तुम ऑलरेडी मेरे दूसरे बेबी में जकड़ी हुई हो। आखिरी जुमले पर लीज़े ने पलकें झुका ली, शर्मा जो गई थी। हैदर, थोड़ी सी शर्म मुझसे उधार ले लें प्लीज़। नहायत फ़राग दिली से पेशकश आई थी। मुझे थोड़ी लीज़े उधार मिलेगी, वो भी डीट इब्ने डीट था। ऐसे क्यों कह रहे हैं हैदर? खुद से जालिम वाली फील आई है। लीज़े को मासूमाना सा तरस आया। हो तुम्हारे हैंडसम और हॉटी हस्बैंड का दिल और जिस्म दोनों दर्द में हो, वो तुम्हारे पहलू में अपने सारे कर बोल जाता हो, तो ऐसे में तुम्हारी मेरे पास से एक लम्हा भी उठकर दूर जाने की क्या तुक बनती है? तो आपकी वजाहत सुने। वो दबा दबा मुस्कुराई और इस वक्त बारान से भी छोटे बेबी की तरह बिहेव कर रहा था। तो दुनिया के काम भी तो करने होते हैं, पहलू से बन गई तो लोग क्या कहेंगे? ड्रामाई चढ़ाने की कोशिश करे, वो सरासर दराब की चिड़चिड़ाहट बढ़ाने पर लगी थी। लोग कहेंगे कितनी अच्छी बीवी है। वो फौरन बोला, अच्छा मतलब पास बैठी रहूं तभी अच्छी हूं अब मैं? लीजे ने आंखें दिखाते सवाल किया। तभी तो देख पाता हूँ, महसूस कर पाता हूँ, तभी तो अच्छी लगती हो, दूर खड़ी और बस ही लीजे मुझे नहीं चाहिए। वो नाराज़गी की जड़ ही ऐसे एतराफ़ से ख़त्म कर गया। मैंने सोचा था थोड़ा लड़ती हूँ और ज़रा भागने का मौका मिल जाएगा, पर अब वो दोनों बाजू उसके कानों से ले जाते, सर की अकब में हाथ ले जाती, पुष्प पर बांधे बात अधूरी छोड़ गई। पर अब तुम्हें मुझ पर प्यार आ रहा है? तुराब ने उसको सीने में बेचते जिसारती सी तलब भरी निगाहें जार की। कब नहीं आता? वो फिर हफा हुई। तब जब तुम सो रही होती हो। तुराब की गर्म सांसों में सांस लेती हुई वो इस सरेनो दुराब को अपने इश्क में डाल सकती थी। उफ हैदर, वो खिलखिलाई। उफ लीज़े माई बटर स्कॉच। वो उसके हम मुस्कुराते होंठों को जकड़ता दिल की धड़कनों तक अपने इस्तेहकाक का शिकंजा बना चुका था। और सच में वो ऐसी थी कि फ़ौरन दराब की ज़ुबान पर घुलने लगती थी, अपनी नरमाहटों की तमाम दर्जों तक। यू लाइक बटर स्कॉच? दराब के लुत्फ पर वो रूबरू हुए बोली, आई लव बटर स्कॉच एंड फॉर मी इट्स यू लीजे नूर। उसकी मौजूदगी को बटरी, क्रीमी और यमी कह रहा था और इस वक्त मदहोश भी यूं ही था जैसे ये सब फील कर रहा हो। मैं अपने सैदर को मिस कर रही थी। अब यकीन हुआ कि आप सच में बहुत स्ट्रांग हैं। आप इतने प्यारे क्यों हैं? लीजे उसके नम गुलाबी होंठों को मोहब्बत से तकती, उसकी नोज टिप नाक से सहलाए, सिरकती हुई निगाहें उसकी आंखों तक लाई, जो सच में हर तरह एक खूबसूरत और पुरकशिश आदमी था। गुर्बत की देर थी कि वो इख्तियार खोने लगती थी।
یہ مت پوچھو نان پیاری حرکت سرزد ہو جائے گی مجھ سے، پھر ایمی مجھے بے شرم کہتی پھروگی۔ دوراب نے اس کی گردن میں چہرہ چباتے باری سانس بھرے، سرگوشی بھی ایسی بھاری کی کہ لیزے کا دم سا نکلتا محسوس ہوا۔ حیدر پلیز منہ بند بھی رکھا کریں۔ وہ پیچھے سرک کر ڈانٹنے لگی، جب میرا منہ بند چاہیے ہو تو منہ لگ جایا کرو، میں بولنا تو دور سانس لینا بھی سائڈ پر کر دوں گا۔ دوراب کے ہولے ہولے پٹری سے اترنے پر لیزے کو ارد گرد خطرے کا گھنٹا بج رہا سنائی دیا۔ حیدر تھپڑ کھائیں گے؟ وہ پھر گوری، مار کر دیکھو تو صحیح، تمہارے ہاتھ سمیت تمہیں شڑپ کر کے کھا جاؤں گا۔ گورنے کو چندہ اہمیت نہ دیتے اپنے منہ پھٹ ہونے کی منادی کروائی۔ اتنے اب آدم خور، وہ مذاق اڑاتی ہنسی، نہیں اونلی لیزے خور۔ دراب کی بڑھتی جسارتیں جو دراب کے ہونٹ لیزے کے چہرے، رخساروں اور گردن کی طرف کر رہے تھے، وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ اب دیکھنا کیسے بھاگے گی یہ نان رومانٹک لڑکی۔ دراب اس کی رگ رگ سے واقف جو تھا۔ باغے میرے دشمن، لیزے نے بے خودی میں بڑبڑا دیا، مطلب تم صبح سے شام میرے پہلو میں بیٹھی رہو گی؟ دراب کو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے دیکھ کر وہ اس کی گال تھپکا کر ہوش میں لائی۔ اب اتنی بھی اچھی نہیں، واپس آ جائیں خوابوں کی دنیا سے۔ لیزے نے ہنس کر اٹھنا چاہا جب اسے واپس پکڑ کر اپنے قریب سرکا گیا۔ کیا؟ لیزے کی آنکھوں میں مسرت کی تیز لہر جاگی۔ تم اچھی لگتی ہو، طویل تر بحث کرتی، تم مجھ سے لڑا بھی کرو۔ اس کی تمام رنگوں کی بیدی، اس کی خواہشوں پر بنا سوچے سر ہم کرنے والی لیزے جواباً ایسا مسکرائی جو دراب حیدر کی روح تک در و بام میں گلی رچی افسردگی نکال باہر لائی۔ فکر ہی نہ کریں، پریگنینسی کے موڈ سوئنگ زیادہ دور نہیں، ریسٹ کریں میری جان۔ اس کی سبھی ماتھے پر ڈل کے بال ہٹائے، وہاں اپنے ہونٹوں کو رکھ کر پیار کرتی اپنی خوشبو کے ڈھیر سے ذخیرے دراب کے 400 بکھیرتی اٹھ گئی۔ اور دراب نے اس کے سراپے کو جل ہونے تک کا دیکھتے آسودگی سے آنکھیں موند لیں۔ یزدان کا تھوڑا لیب کا کام تھا، پھر وہ جولز آبسیشن سٹور گیا، جبکہ شام میں دونوں ہی رضوان صاحب کی طرف مدعو تھے، کیونکہ کل سلوا اور یزدان ایک منتھ کے لیے بیلجیم جانے والے تھے، تو ایک دن وہ ابا جی کے پاس رہنا چاہتی تھی۔ خود رضوان جو شاکر اور سلمان کے جانے کے سبب مستقل مسجد تھے، شام آ کر دونوں بچوں کے لیے خود ہی تمام ڈنر وغیرہ بنایا، جبکہ رضوان صاحب سے جمشید اور شنائل کے بارے جان کر یزدان اور سلوا دونوں ہی حیرت قدوں میں اتر گئے۔ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جمشید نے اس گھر کی عزت و ناموس کے لیے اپنا آپ گروی رکھ دیا ہے۔ وہ چپ چاپ یہ سب کر گیا اور مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ تم نے بھی گریمل کی موت کے بارے میں نہیں بتایا یزدان۔ میں نے شاکرہ اور سلمان کو اس کے پاس بھیجا، لیکن میں جمشید سے نظریں ملانے کے قابل نہیں سمجھ رہا خود کو۔ ابا جی کو اتنی ندامت و تکلیف میں دیکھے سلما نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے سہلایا، جبکہ یزدان کے پاس بھی اس وقت جذبات بہت تھے پر لفظ کم پڑ گئے۔ وہ دونوں سچ میں ایک دوسرے کو ڈیزرو کرتے تھے، پر دعائیں جب اپنا اثر زائل کر دینا تو ساری پینڈنگ دعائیں لگتی ہیں۔ شنائل نے سچے دل سے توبہ کی اور ان سب سے معافی مانگی جن کا دل دکھایا۔ تبھی مجھے لگا تھا یہ اب شبیر مغل کی ناگہانی موت کے بوجھ سے نکل جائے گی، اور دیکھیں اسے چھانٹ کر رکھا گیا۔ جمشید احمد اس توبہ کے انعام کی صورت دیا گیا، اور جمشید احمد کی کیا بات کروں میں، وہ ایک بہترین انسان ہے جس کے دل میں ایسی قوت ہے جو کسی بھی دل پر مرہم بن سکتی ہے۔ ممی کے گناہ گار تک پہنچانے والا وہی ہے، اسی کے سبب میں گرمل کی دردناک موت دیکھ سکا، اور اس سب کے بعد آپ رضوان صاحب، آپ کی تربیت، آپ کی بیٹی اور اس بھتیجے کے اوصاف سے جھلکتی ہے کہ یہ دونوں ہی میرے کہیں نہ کہیں مرہم بنے۔ سلوا تو میری ہیلنگ پاور ہیں، اس کے بعد میرے دل میں آپ کے لیے رہا سہا میل بھی ہٹ گیا پھوپھا جان۔ آج بہت سے دل کے بوجھ اترے۔ سلوا خود جذباتی ہوئی، جمشید اور شنائل کے لیے دل کہیں اندر سے نہال محسوس ہوا۔ اور ہاں، آپ کو جمشید احمد سے نظریں ملانے میں ہچکچانے کی ضرورت نہیں، وہ ایک پازیٹیو انسان ہے، آپ کو چھوٹا چھوٹا ہونے نہیں دے گا۔ میں اور سلوا بیلجیم سے واپسی پر ان دو سے ملنے ضرور جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا ابھی جمشید کے لیے ٹریول ایزی ہوگا۔ یزدان کے پلان پر سلوا تو کھلکھلائی، خود رضوان صاحب کو بے حد مسرت میسر آئی۔ ہاں، ڈاکٹر سمیر سے رابطہ کیا میں نے، بہت بھیانک سرجری تھی، اوپر سے شنائل بیٹی کی بگڑتی طبیعت۔ اللہ نے بہت بہترین جوڑی بنائی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کس کا جوڑ بنا کر سجانا ہے۔ زندگی میں کبھی اس قدر پرسکون نہیں ہوا جتنا اب ہوں۔ میرے دونوں بچے آباد اور محفوظ ہیں، میرا بھائی اور چھوٹی بہن جیسی بھابھی سنور گئے۔ اس گھر کی بنیادوں میں گلی لالچ، لاپرواہی اور تکلیف اس دہلیز سے جا چکی ہے۔ ابا جی کے ہلکے پنکھ دل پر سلوان کے سینے میں سمٹی تو یزدان نے دونوں باپ بیٹی کے لاڈ پر مسکراہٹ دی۔ وہ لوگ بہت سی پرانی باتیں کرتے رہے اور پھر سلوا اور یزدان رک گئے۔ یزدان رضوان صاحب کے امراض ارشاد ادا کر کے ان کی بنائی گڑ کی چائے پیے۔ جب روم میں آیا تو سلوا کو جائے نماز پر بیٹھا دیکھے چلتا ہوا قریب آ رکا۔
खैरियत है ब्यूटी, कहीं शुक्राने की नफल तो नहीं अदा हो रहे? हमें गए 2 घंटे हो गए और आप अब तक सजदे में बैठी हैं। यज़दान के मुस्काते इस्तफसार पर वो गर्दन घुमाकर सोफे पर विराजमान होकर बैठे यज़दान को देखती, जायज़ नमाज वहीं ज़रा फोल्ड किए उठकर उसके पहलू में आ बैठी। मैंने शनाइल और जमशेद की यूं ही एक होने की दुआ के साथ शुक्राने की नफल माने थे। पहले तो लगा ये बहुत ज़्यादा है, पर न जाने दिल में कैसी खुशी रची थी कि मैंने पढ़ लिए बिना थके। मैं इन दो के लिए इतनी होश हूँ कि बता भी नहीं सकती। सलवा की आवाज़ में डली नमी पर यज़दान ने उसके खूबसूरत चेहरे में गुली तकलीफ पर उसकी जबी चूमी। क्योंकि आपका दिल कोहे नूर सा है सलवा, आपका का दिल एहसासात का महवर है, जिसमें हर जी रूह के लिए मेहरबानी के जज्बात हैं। अब जानती हैं आपसे मुझे मोहब्बत इसी नरमी के सबब हुई, ये जो आप हमेशा से ज़्यादती सह कर भी मीठी रहीं, 1% भी कड़वी ना हो पाई। अल्लाह मीठे दिलों को बहुत करीब रखता है। आप हमेशा से अल्लाह के करीब दिखाई दी मुझे, और ऐसे लोग अच्छे ना लगे मुमकिन ही नहीं। फिर सोचे मैं जिसे आपसे इश्क भी हो गया, इसे आप कितनी ज़्यादा महबूब होंगी। उसकी प्यार भरे इजहार के जवाब में आंखें नम करती कितनी देर यज़दान को देखती चली गई। मैं रो दूंगी सुखी, सलवा के आंसू छलकने पर बेकरार थे। एमी रो देंगी, आप मुस्कुराएं, वो ज़्यादा सूटेबल है। यज़दान ने उसकी गुलाबी रुखसार पर बोसा दिया, जबकि वो उसके बहकने पर बेचैन होती दूर सिरकी। सुखी मुझे नमाज पढ़नी है अभी। अल्लाह उसकी आंखों में देखते मिनमिनाई, तो पढ़े ना, मेरे पास सारे फ़र्ज निभा कर आया करे, क्योंकि आपको जाने देना थोड़ा मुश्किल होता है फिर। यज़दान ने खुद पर काबू पाते दिक्कत से कहा, जिस पर खिलखिलाती हुई मुस्काई। हया का ढेर सा रंग शामिल था इस पुरतबस्सम देखने में। भी 20 नफल भी रहते हैं, आज आप सो जाएं। सलवा ने आंखें से चुराई, सुबह डर गई हैं मुझसे। यज़दान ने शरारत से इन झुके चश्मानों में झांका। सलवा की सांसें मुतजब्जब हुई। हाँ ना, जो हिली बाजू के साथ जान निकाल सकता है वो ठीक होकर क्या करेगा। बेल्जियम में हम सिर्फ घूमेंगे, सुखी होके ना। आपकी बाजू भी दर्द से निकली है, लेकिन भूले मत फ्रैक्चर बाकी है। पेन किलर्स खाने से आपकी इनर बॉडी इफेक्ट होगी। सलवा की ताकीद में हलकोरे लेते नाज परवर डर यज़दान को घायल ही तो कर गए। जैसा आप कहें, वैसे भी पूरा दिन बाजू हिल नहीं सकी मेरी। यज़दान के मस्कीनियत से सुबह वाली हरकतों का राज खोला तो वो बरहमी से गोरी, देखा और बने हॉट। सलवा ने बिना सोचे कहा, पर खुद ही सुर्खियों में डलकर रुख मोड़ गई। मुझे बनने की ज़रूरत है क्या? मैं पैदा ही इतना हॉट हुआ था जान। चलें, प्रॉमिस दोबारा नहीं होगा। सुबह आप लग ही इतनी क्यूटी पाई रही थी कि बस थोड़े बेकाबू हो गए सुखी साहब। अब मेरी जान, अब जाकर पुरसुकून होकर अपनी इबादत पूरी करें। फिर मेरे पास आ जाइएगा, सुबह जल्दी निकलना है ताकि वक्त से फ़्लाइट ले सकें। यज़दान ने इसे प्यार से निहारते ढेर आसूदगी बख्शी, जिस पर वो बेसाहता गले लगती मुस्कुराई। यज़दान ने भी भरपूर बेंच लिया और फिर जाने की इजाज़त दी। पास आने वाली चीज़ें नहीं हो तुम दो, कैसे भूल गया था मैं। अच्छा सुनो, खबरदार जो उछलने कूदने की कोशिश की, मेरे बंदे हाथ देखो यार, दोबारा से तुम्हें आईसीयू रूम में देखने की हिम्मत नहीं होगी मुझसे। शनाइल तो काफ़ी बेहतर थी रात तक, मगर जमशेद से ठीक चलना मुश्किल था। पर बजिद था कि इसे हॉस्पिटल नहीं रहना, सो समीर खान भी चारों नाचार मान तो गए, पर जज्बाती तौर पर धमकाना ना भूले। मेरी एनर्जी ड्रग मेरे साथ है समीर खान, मैं भी खुद एहतियात करूंगा, बस जाने दें, तंग आ चुका हूँ। जमशेद के सरार पर बेचारे समीर खान का इनकार मान पड़ा और वो दो वापस रवाना हुए। गाड़ी खुद शनाइल ने ड्राइव की, कुछ करीब ही जमशेद ने डिनर के लिए रिजर्वेशन करवाई थी, मगर पहले से चेंज करना था, तभी वो लोग सीधे घर ही गए। तुम बॉडी को गीला मत होने देना, कहो तो मैं मदद करूं। जमशेद के जाते जाते कदम रुके, पलट कर खुशगवार सी हैरत से शनाइल को देखता पास आ खड़ा हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आएगी? जमशेद के सवाल में गुदगुदाता तजस्सुस था। तुम बस शर्टलेस होगे ना, इसमें कौन सी शर्म। वो नजरें सी घुमा गई। जमशेद ने अपना हाथ उसकी जरी कमर पर जोड़ते अपने सीने के पास लाया। मैं नहायत बेशर्मी से नहाता हूँ। जमशेद ने उसके कान में घुसते शनाइल के गाल गुलाबी किए। मैं नहीं मानती, खैर तुम्हारे बाल मेसी हो रहे हैं, इनको मैं खुद वॉश करती हूँ, बाकी तुम देख लेना, पर ना तो तुम्हें बैंड होना है, ना ही यहाँ से यहाँ तक पानी बहा सकते हो। शनाइल ने उसकी गर्दन से पेट तक हाथ ले जाते इसे ताकीद की, जबकि बाल धुलवाने वाली आफर काफ़ी रोमांटिक थी। मैं कर लूँगा ये भी, तुम परेशान ना हो। जमशेद से मुश्किल में ना डालते प्यार से बोला, पर वो नफ़ी में सर हिला गई। नहीं जिम, मैं हूँ ना, आओ तुम। वो उसके हिसार से निकलती इसलिए रूम और फिर अटैच शावर रूम लेकर दाखिल हुई, जहाँ बाल वॉश करने के लिए स्पेशल चेयर से अटैच सिंक था, जहाँ बस बैठकर सर पीछे टकाना था। वो चुपचाप शानों पर टावल रखे कुर्सी पर बैठा और सर पीछे को सरकाया, जहाँ वह झुककर उसका माथा चुमती मुस्कुराई। कितनी अच्छी लग रही हो यूं। तो इससे बालों में हाथ फेरे, इन पर शावर नल से पानी बहाती उसके बोलने पर भी ध्यान दे रही थी। आई नो, गर्दन पीछे करने पर जख्म में खिंचाव या दर्द तो नहीं ना।
اس کے بالوں میں شیمپو اپلائی کرتی بہت نرمی سے انگلیاں پھیرتی، بالوں کو واش کرتے بولی جو آنکھیں بند کیے کافی سکون میں لگا۔ بالکل نہیں ہے۔ شنائل کو تسلی ملی جس پر اس نے واپس پانی کھولتے بہت احتیاط سے بالوں سے ساری جھاگ نکالی اور اس بات کا خیال رکھا کہ کوئی پانی کا قطرہ تک اس کی گردن سے باڈی کی طرف نہ جائے۔ تبھی ٹاول پہلے ہی اس کے شانوں پر لپیٹ دیا تھا۔ شیمپو کے بعد اس کے گھنے فریش ہوتے بالوں میں کنڈیشنر اپلائی کرنے کے بعد دوسرے ہینڈی ٹاول سے بال خشک کیے۔ اف، سر ہلکا ہو گیا یار، ایسے لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا بندھا ہوا ہے۔ تھینک یو گرم ہاتھوں والی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں سے آگے سرکا کر پکڑتا بھاری بھاری چومتے مسکرایا۔ میں قربان جاؤں تمہاری تھکاوٹ اترنے پر۔ شنائل نے اس کے بال خود ہی ڈرائر سے خشک کیے، پھر وہ اس کی گردن سیدھی کیے سامنے آئی اور جو کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے ہی لگی جب جمشید نے اس کے ہاتھ جکڑے۔ اب جاؤ، باقی کر لوں گا۔ جمشید کے سنجیدہ سے حکم پر وہ متذبذب ہوئی۔ آر یو شور؟ نہیں تو میں ہوں نا، میں سب کر سکتی ہوں تمہارے لیے۔ شنائل نے اس کی حالت کے پیش نظر اس کے خود کرنے پر فکر سے پوچھا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میں تم سے سب کرواؤں اب؟ آئی ایم لٹل بٹ شائے، سمجھا کرو۔ جاؤ میں آتا ہوں۔ جمشید کی نظریں چرانے پر وہ ہنس کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی زور سے گال چومتی اس سے بھی شرم و حیا سے نکال لائی۔ تمہاری سایہ پر بھی واری، اگر نہ ہو سکا تو آواز دینا، میں باہر ہی ہوں۔ شنائل نے اس کی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر مان لٹایا اور جمشید کے سر ہلانے پر وہ اسے پرائیویسی دیے باہر نکلی۔ وہ خود کے لیے بھی کوئی ڈریس نکالنے لگی۔ ڈریس چوز کرنے کے بعد شنائل نے کچھ دیر فون یوز کیا اور 10 منٹ تک آہٹ پر فون رکھے اٹھی ہی کہ اس کی طرح اس کی آنکھیں بھی جمشید پر جم گئی۔ وہ بلیک شرٹ اور پینٹ پہنے بہت ہی اسمارٹ اور کلاسی لگ رہا تھا۔ اوپر سے فول کف، بکھرے الجھے فلفی بال اس کے ماتھے پر ایسے بکھرے تھے کہ اسے بہت ہی پرکشش بنا رہے تھے۔ وائی یو اگین ویئر دس؟ اسی وارفتگی سے وہ اس کے حصار میں رک کر ہاتھ اس کی چوڑے شانوں پر ٹکائے بولی، تاکہ ایسی نظر لگے جو صرف تم اتار سکو۔ وہ لمحے میں شنائل کو ہاتھ اور بازوؤں کی نرم گرفت میں لیتے چمکارا، میں جان لے لوں کہ تمہاری، اتارو ابھی، میں خود۔ اس سے پہلے وہ پھر سے اس کی شرٹ کی گریبان تک سرکتی، جمشید نے دونوں ہاتھ اس کے بروق جکڑے، یہ جانتے بوجھتے کہ میری آدھی باڈی کٹ ہے، تم اتنی رومانٹک ہو جاؤ گی۔ وہ اس کے سوال سے زیادہ اس کی بھٹکتی نظروں سے ایکسائٹ ہو رہی تھی۔ ویسے شنائل کے ہونٹوں، گالوں اور آنکھوں پر حرکت کیے جم رہی تھی جیسے وہ آنکھوں سے ہی ان کو چھو کر پگھلا دے گا۔ واٹ؟ شنائل کی ہنسی جلبل ہو کر کمرے میں گونجی۔ یس، تمہارا بلیک کی بھرپور بہکنے کی کوالٹی واپس جو پا چکا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں بہت شائع ہوں، ناٹ ان یور کیس اینی مور۔ اس کے گدگداتے الفاظ پر مسمرائز ہوئے جا رہی تھی جو اپنی جاندار وجاہت سے جان کو عطا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دھیما گندمی رنگ، پرکشش حد و حال، سیاہ آنکھیں، گھنی بمیں، بڑے بڑے خوبصورت ہونٹ، ہلکی بیئرڈ، اس کی گردن کی ابری رگیں، اس کے مضبوط کھردرے بھاری ہاتھوں کی حرارت کا شنائل کے جسم کے حصوں کو مس کرتا اثر، یہ سب فسو ہیزی کی انتہا ہی تو تھا۔ پلیز اسے چینج کر لو۔ میں کیسے سمجھاؤں تمہیں، بلیک پہن کر تم واللہ قیامت لگتے ہو۔ ابھی اس قیامت کے ڈلنے کا مناسب وقت نہیں جم۔ وہ اس کے اثر سے نڈھال ہوئے منت کر اٹھی۔ جمشید کو وہ یوں بے بس ہوتی اچھی نہ لگی، تبھی اس کے ہونٹوں پر حاکمیت کا اثر ڈالتا، رگوں تک اس کی گرفت کا نیشہ اتارتے سے ہر حسرت سے کوسوں دور لے گیا۔ شنائل، تم اتنی بھی کافی ہو مجھے۔ اور نرم سا لمس اختتام میں بکھیرتا پیچھے ہوا، لیکن تم مجھے اتنے سے کافی کیسے ہو سکتے ہو اجم؟ میں خود سے تمہاری خوشبو آتی محسوس کرنا چاہتی ہوں، تب جا کر شاید کہہ پاؤں یہ کافی ہے۔ وہ اپنی خواہش بنا ڈکے کہہ گئی۔ جمشید احمد کے اندر شنائل کا ہر لفظی اظہار محبت برے ہارمونز جنم دے رہا تھا۔ وہ جو اس کا سکون تھے تو وہ شنائل تک بھی وہ سکون بنا خیانت ارسال کرتا۔ تب بھی مت کہنا کہ کچھ کافی ہے، پرومس می۔ اس کے بہکتے لب و لہجے میں یقین مانگنے پر فدا ہوتی، اس کی گردن میں بازو حمائل کرے اس کی سانسوں میں سانس کھینچتی مسکرائی۔ لو جان سے پرومس، اب مجھے بھی فریش ہونے دو نا، پھر نکلتے ہیں ڈنر پر۔ شنائل نے اس کے بڑھتے جذبات کی لو محسوس کرتے بات سمیٹی اور شنائل کی سمجھداری کا معترف ہوا۔ میں ہیلپ کروں؟ جمشید کے سرور سے اس کی اور جھکنے پر وہ آئی برو چکاتے گوری، مجھے یہ والی ہیلپ تم سے تب چاہیے جب تم ہیلپ کے ساتھ مجھے ہیلپ لیس بھی کرنے کے قابل ہو گئے، تب تک آئی ول مینج۔ مسٹر ہسبینڈ، جس بات نے چنگاریاں لگائے وہ اس کی ناک سے ناک رگڑتی اپنا ڈارک مرون ڈریس لیتی بھاگ نکلی، جبکہ جمشید جس طرح بلش کیا وہ واقعی اس کے حسن کو 1000 درجے بڑھانے والا جذبہ تھا۔ جاری ہے، کیسا لگا بھئی لاسٹ ایپی کا پارٹ 1؟ کون سا سین بیسٹ لگا؟ کس ڈائلاگ نے دل لوٹا؟ آخر کس کے تب تک پارٹس چلیں گے جب تک کہانی ٹھیک سے کلوز نہ ہو جائے؟ تو فکر ناٹ، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گی۔ سلوہ یزدان اور شنائل جمشید کی گولڈن مومنٹس بھی ہوں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو بھئی اگلے ناول میں آپ نے غائب نہیں ہونا، پارس میں اسی طرح رسپانس ملنا چاہیے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔
تو ملتے ہیں ہم پارٹ 2 میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور یہ آخری پارٹس میں اگر گیپس آئے تو پلیز اس کو اگنور کیجیے گا، کیونکہ اینڈ میں ہمیشہ ٹائم لگتا ہے۔ تو اینڈ اگر آپ کو حسین چاہیے تو انتظار تو شرط ہے لازم والی۔ تو ملتے ہیں پھر، اللہ حافظ۔